تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ تقریباً آدھے سے اوپر ہو گیا، اور اہل محبت اس مہینے میں جہاں پہ اور بہت سارے عمل صالح کرتے ہیں، وہاں پہ امام علی مقام کے صالح ثواب کے لیے، ان کے رفقاء کے صالح ثواب کے لیے بڑا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے 100 نوافل ادا کیے اور اس کا ثواب حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے روح کو ثواب کیا، پیش کیا۔ چند دنوں بعد خواب میں آپ کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا کہ امام علی مقام نے اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، آگے چل پڑے۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، دوڑا، حضرت مجھ سے کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی؟ آپ فرمایا نہیں، اصل میں تو نے مجھے اتنا بڑا تحفہ بھیجا اور ابھی تک میں تیری بات اپنے نانا جی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کر نہ سکا، اور تیرے بخشش کا پروانہ جو ہے وہ میں وہاں سے لے نہیں سکا، میں اس وجہ سے اپنا منہ جو ہے تجھ سے چھپا لیا، علیحدہ ہو گیا۔ ہمارا اہل سنت جماعت کے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت اس سے اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے، اگر دنیا میں بندہ اس کو جانتا ہے، دنیا میں وہ مرنے والا کسی بندے کو جانتا ہے، تو وہ جب بندہ اس کی قبر پہ جانتا ہے تو پھر بھی جانتا ہے کہ فلاں بندہ میری قبر پہ آیا ہے۔ اور جب وہ صالح ثواب کرتا ہے تو جیسے دنیا میں تعلق واسطہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی حال میں ارواح میں بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ قبرستان کے پاس سے کہتے ہیں کہ بزرگ گزرے، دیکھا کہ وہ قبرستان والے آپس میں کسی چیز کو چیزیں بانٹ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر وہ بڑا عرصہ بعد دوبارہ پھر گزرے تو دیکھا وہ چیزیں بھی بانٹ رہے ہیں۔ وہ رکے، پوچھا ہے قبرستان والوں کیا بانٹ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا یہاں سے ایک اللہ کا ولی گزرا، نیک صالح بزرگ گزرا، صاحب حال بندہ گزرا، اس نے کچھ پڑھ کے ہمیں بخشا، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ ہم کئی عرصہ سے اس کو آپس میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں فرق نہیں پڑا۔ بلکہ حدیث شریف کی کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ قبر کے اوپر کچھ جانور بیٹھتا ہے تو قبر والا یہ بھی جانتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ جیسے ہم کئی چیزیں دیکھتے ہیں، کوے ہمیں نہیں پتا کہ کووں میں نر کون اور مادہ کون ہے، کبوتروں میں ہمیں عام بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کبوتر میں نر اور مادہ کون ہے، عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، چیزوں پرندوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن قبر والا جو ہے وہ جانتا ہے کہ میرے قبر کے اوپر آ کے نر بیٹھا ہے یا مادہ بیٹھا ہے۔ کہ ایک صاحب حال بزرگ، صاحب کشف بزرگ ایک قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ وہاں پہ ایک ڈاکیا آیا ہے، سارے مردے اٹھ کے اس کی طرف دوڑے، کوئی وہاں سے اس کے پاس سے وہ کسی کو کیا دے رہا ہے، کسی کو کیا دے رہا ہے، کسی کو کیا دے رہا ہے، کسی کو کیا دے رہا ہے۔ کچھ مردے مایوس بھی لوٹے، کچھ خوشی خوشی لوٹے۔
ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے اس بندے سے پوچھا کہ بندہ خدا یہ کون آیا ہے؟ اور سارے مردے دوڑے ہیں اور کوئی وہاں سے خوشی خوشی واپس آیا ہے اور کوئی بندہ جو ہے وہ غمگین واپس آیا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس بندے نے بتایا کہ وہ جو بندہ آیا ہے نا، وہ جس کو تم ڈاکیا تما سمجھتے ہو، وہ فرشتہ ہے، ان سب کے لیے صالح ثواب لے کے آیا ہے. جس کو جو بھیجا، ان کے والدین نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کی اولاد نے، وہ سب اپنا اپنا ثواب وصول کر کے خوشی خوشی لوٹے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں وہ دوڑے ہیں کہ شاید ہمیں دعا میں کسی نے یاد کیا ہو، شاید کسی نے صالح ثواب کیا ہو، لیکن فرشتے نے بتایا کہ تمہارا صالح ثواب نہیں آیا، تمہیں کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے. تو اس نے کہا تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا میں الحمدللہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ فلاں جگہ پہ چائے والی دکان ہے اس کی، وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، مجھے صالح ثواب کرتا رہتا ہے، مجھے اس کی میرے لیے اس پہنچتا رہتا ہے، مجھے اس کی جب آتا ہے تو مجھے وہ چاہت نہیں ہوتی. کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر وہ بندہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ آج وہ بھی دوڑ رہا ہے. اس کو پوچھا بندہ خدا پہلے میں آیا تو بڑا آرام سے بیٹھا تھا، آج تو دوڑ رہا ہے. اس نے کیا بتاؤں، میرا بیٹا میرے پاس آ گیا. اب وہ جو پڑھ کے بخشنے والا تھا وہ دنیا سے چلا گیا. ایک آپ نے لفظ سنا ہونا ہے صدقہ جاریہ، پل بن جائے جہاں سے لوگ گزرتے رہے، نلکا بن جائے جہاں سے لوگ پانی پیتے رہے، خوہ بن جائے جہاں سے لوگ پانی پیتے رہے. کوئی عمل ایسا جتنی دیر تک وہ تین چیزیں رہتی ہیں، ایک اولاد صالحہ، ایک کسی کو ہنر علم سکھانا جس سے وہ نفع حاصل کرتا رہے، جتنی دیر تک وہ نفع حاصل کرتا رہے گا اتنا دیر اس کو ثواب پہنچے گا. اور تیسرا جو ہے وہ ایک اولاد صالحہ، ایک صدقہ جاریہ یعنی کہ جہاں سے وہ گزرتا ہے، تیسرا علم. یہ تین چیزیں اس کے علاوہ اور جتنے بھی معاملات ہوں گے ان کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. دن یہ محرم کے گزر رہے ہیں، ان دنوں میں حضرت امام علی مقام ان کے صالح ثواب کے لیے اہتمام کیا جائے، نوافل پڑھے جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کروائی جائے. ان کا یاد کر کے کہ انہوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، ختم قرآن کیے جائیں. ان کی یاد کر کے کہ نماز آخری لمحے بھی سر جو ہے وہ سجدے میں رہا، تو نمازیں اہتمام کیا جائے. ان کی یاد کر کے کہ کرب و بلا میں اذان ہوتی رہی، اذانوں کا اہتمام کیا جائے. ان کی بات کہ انہوں نے حق کو سچ کہا، جھوٹ کو جھوٹ کہا، اس لیے سچ کا ساتھ دیا جائے. ہمارے ہاں لوگوں نے اپنے رکھنے بنا لیے ہیں علیحدہ علیحدہ، وہ کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے. حسین نے فرمایا کہ دین ہی دین ہے، دنیا نہیں ہے. تو اب ان کا یہ صالح ثواب کے دن ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے صالح ثواب کیا جائے. ایک آدمی آپ کے مزار پہ حاضر ہوتا تھا، بڑی فیض و برکات حاصل کرتا، بہت زیادہ فیض و برکات حاصل کرتا. جب بھی جاتا تو اس کو آپ کے مزار دو مزار ہیں، ایک کرب و بلا میں ہے اور دوسرا مزار ہے وہ مصر میں ہے. مصر کے اندر آپ کا چہرہ مبارک ہے. الازہر یونیورسٹی جو ہے القاہرہ میں، اس کے بالکل سامنے آپ کا مزار مبارک ہے. اہل سنت جماعت کے حنفی، شافعی، مالکی ہر جمعے والے دن بعد نماز جمعہ ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی اشعار ہیں وہ پڑھتے ہیں. وہ بندہ حاضری دیتا تھا، بڑا فیض ملتا تھا. اس بندے نے حاضری دی لیکن فیض نہ ملا، بڑا پریشان، بڑا رویا کہ پتہ نہیں امام علی مقام مجھ سے ناراض ہو گئے، پتہ نہیں مجھ سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا. تو جب وہ اسی یاد میں سویا تو امام علی مقام انہیں زیارت
خواب میں زیارت کروائی، فرمایا کہ یار تو ناراض نہ ہو، میں تو اس سے ناراض نہیں ہوں، تو پریشان نہ ہو، جب تو میرے پاس بیٹھا تھا اسی لمحے میں مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کریم سے بات کر رہا تھا، اب مجھے حیا آئی کہ میں تو بار بار مجھے سلام کر رہا تھا تو مجھے بڑی حیا آئی کہ میں نبی کو چھوڑ کے تیری بات سنوں، تو اس لیے میں متوجہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو جتنا ہم صالح ثواب کرتے ہیں کسی بھی اللہ کے ولی کے لیے، کسی بھی بزرگ کے لیے، ان کی بارگاہ تک یہ ثواب پہنچتا ہے اور ان کی روح جو ہوتی ہے اس کے معاملے میں خوش ہوتی ہے۔ مالک کائنات ہمیں ان ہستیوں سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شر اور فتنوں سے بچائے، اور تلاوت قرآن کریم جو امام کرب و بلا کا پیغام ہے اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین، جزاکم اللہ حسن الجزا۔